اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا گیا، میں نے اپنے خلیل کو اپنا دوست بنایا گیا۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے محبوب کو اپنا حبیب بنایا گیا۔ خلیل کا مطلب بھی دوست ہوتا ہے، حبیب کا مطلب بھی دوست ہوتا ہے۔ جب یہ بات ہوئی نا، ابراہیم علیہ السلام رب کے حضور عرض کرتے گئے یا باری تعالیٰ مل فرق بین الخلیل والحبیب، یا باری تعالیٰ ذرا یہ بتانا حبیب اور خلیل میں فرق کیا ہوتا ہے، حبیب اور خلیل میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے پیارے ابراہیم، خلیل وہ ہوتا ہے جو میری خاطر سجدے کرے کہ رب راضی ہو جائے، خلیل وہ ہوتا ہے جو میری خاطر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے کہ رب راضی ہو جائے، خلیل وہ ہوتا ہے جو میرے ملنے کے لیے میری بارگاہ میں دعا کرے مولا میں تجھے ملنا چاہتا ہوں، تجھ سے کلام کرنا چاہتا ہوں، خلیل وہ ہوتا ہے جو کوشش کرے کہ رب راضی ہو جائے مولا۔ حبیب کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا حبیب یہ ہوتا ہے کہ جس کو میں خود راضی کروں، حبیب یہ ہوتا ہے جس کی خاطر میں سب کچھ قربان کر دوں، حبیب یہ ہوتا ہے کہ جس کی خاطر میں کل کائنات بنا دوں، حبیب وہ ہوتا ہے جو مجھے نہیں کہتا کہ رب راضی ہو جا بلکہ میں محبوب سے کہتا محبوب تو راضی ہو جا۔ یہ حبیب ہوتا ہے۔ جو خلیل ہوتا ہے وہ مجھے راضی کرتا ہے، جو حبیب ہوتا ہے میں اسے راضی کرتا ہوں۔ یہ فرق ہے حبیب اور خلیل کے درمیان۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر حدیث قدسی ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل الخلائق یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں رب ارشاد فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے، ساری کائنات مجھے راضی کرنا چاہتی ہے، لیکن میں خود رب اکیلا اپنے محمد کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے، ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ صحابہ ہیں، چاہے وہ اہل بیت ہیں، چاہے وہ اولیاء کرام ہیں، چاہے وہ مومن لوگ ہیں، جو بھی ہیں ساری مخلوق مجھے راضی کرنا چاہتی ہے۔ رضا کا یا محمد، اے محمد میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مقام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک اور مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب علیہ السلام ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر حکومتیں فوجیوں کو، جرنیلوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو نا تمغہ حیدری دیں نا، تو تمغہ حیدری کتنی طاقت ہے کہ جس کو تمغہ حیدری ملتا ہے نا گورنر بھی اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، گورنر بھی اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے یہ محبوب ہے جس محبوب کے بارے میں رب فرما رہا ہے رضا کا یا محمد، میں تیری رضا چاہتا ہوں، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، جس کو اللہ رب العالمین نے تمغہ رضائی عطا فرما دیا۔ ذرا سوچئے اس کا کون کون استقبال کرتا ہوگا، اس کا مقام اور مرتبہ کتنا ہوگا۔ یہ مقام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم